بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں اور بھائیوں کو پیار بھرا السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں اور بھائیوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ابھی الیکشن کی گہما گہمی چل رہی ہے۔ ووٹ جو ہے وہ ہمارا ایک قومی جمہوری حق ہے۔ اس جمہوری حق سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ جمہوری حق ہم کس پارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کس پارٹی کے لیے استعمال نہ کریں، یہ بھی کوئی بھی آپ کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ اور اپنے دل سے جس پارٹی کو دل کرتا ہے آپ نے اس پارٹی کو یہ ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ آپ نے الیکشن کے دن 8 فروری کو پولنگ سٹیشن کی طرف جاتے ہوئے آپ نے اپنے دل دماغ میں یہ سوچتے ہوئے جانا ہے کہ یہ ہم اپنی آنے والی نسل، ہم اپنے بچوں کا مستقبل طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کو تو ایک ووٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ہم طے کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل، ہمارے بچوں کا تعلیمی نظام، ہمارے بچوں کو جن قوانین کے ساتھ واسطہ پڑے گا، جن اداروں کے ساتھ واسطہ پڑے گا، کیونکہ ہم نے پورے سسٹم کو اس دن چناؤ کرنا ہوتا ہے، اس دن ہم نے پورے سسٹم کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب ووٹ ڈالنے جانا ہے نا، آپ لوگوں نے اس مرد مجاہد کی کچھ دی ہوئی جو سہولتیں تھیں وہ ہم لوگوں کو آج سے 2 سال پہلے سہولتیں تھیں، آپ نے ان سہولتوں کو اپنے ذہن میں، اپنے مائنڈ میں رکھ کے جانا ہے۔ اس بندے نے ہمیں کیا دیا تھا؟ صحت کارڈ دیا تھا۔ صحت کارڈ، وہ صحت کارڈ جس کے اوپر ہم غریب لوگوں کا، غریب امیر، کوئی کسی بھی طبقے سے ہو، مڈل طبقے سے ہو، سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ 10 لاکھ تک اس کے اوپر علاج ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ 16 مہینے کے لیے امپورٹنٹ سرکار آئی، انہوں نے وہ جو ہمارا صحت کارڈ تھا ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو آپ کی بس نکل جاتی ہے، تو آپ کے پاس ادھر نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ ابھی ہم کہاں جائیں، بندہ نہ پھر ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے۔ تو پناہ گاہیں بنائیں، پناہ گاہیں فری آف کاسٹ، بنا کسی قیمت کے آپ کو وہاں اچھی رہائش، اچھا بیڈ، اچھا بستر، اچھا کھانا پینا ملتا تھا۔ یہ جو روڈ ہوتے ہیں، موٹر وے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ ہماری ضروریات کی زندگی، یہ ہماری ضروریات زیادہ اہم نہیں ہے جتنا کہ ہمیں تعلیم، صحت، یہ جو مین پوائنٹ ہے نا۔ اور دوسری بات، ہمارے ملک کی خود مختاری۔ کسی ملک کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے فیصلے کرے؟ کسی ملک کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ملک کے فیصلے کرے۔ اس بندے نے پاکستان کو خود مختار بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کو اس لیے نکالا گیا تھا کہ اس بندے نے پاکستان کے 2 درختوں کے بدلے میں انڈیا کے 2 جہاز کرائے تھے۔ 2 درختوں کا بدلہ 2 جہازوں سے لیا تھا۔ اس بندے نے ہمیں ایک عظیم قوم بنانے کا عزم اعادہ کیا تھا۔ میں نے سیکنڈ ایئر میں میں نے ایک بک پڑھی تھی، مسٹر چپس۔ مسٹر چپس ایک انگریز تھا، اس کی زندگی پر وہ بک لکھی گئی تھی۔ اس بک سے ہمیں کوئی سبق نہیں ملتا تھا، جیسا کہ کوئی بھی سٹوری پڑھتے ہیں، کوئی بھی نصاب کرتے ہیں، تعلیمی نصاب، کوئی بھی تعلیمی سرگرمی کرتے ہیں، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، لیکن اس بک سے ہمیں کوئی سبق نہیں ملتا تھا۔ اس مرد مجاہد نے کیا کیا؟ اس مرد مجاہد نے کہا کہ اس انگریز کی بک کو ختم کر کے سیرت النبی کے اوپر بک لگائی جائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر وہ نصاب کریں۔ نرسری سے لے کے 5ویں تک قرآن پاک ناظرہ، اور 6ٹھی سے لے کے میٹرک تک تفسیر کے ساتھ قرآن پاک۔ کیا کبھی کسی حکمران نے ایسے کیا تھا؟ جو یہودی ہیں، جو سارے کچھ، جو جتنے بھی جو غیر مسلم ہیں، اسرائیل، امریکہ، ان سب کو یہی تو اس کی باتیں ان کو پسند نہیں تھیں۔ یہ جی حضوری نہیں کرتا تھا، جس بات کے اوپر اٹک جاتا تھا، جھکا نہیں تھا، بکا نہیں تھا، ڈیل نہیں کی تھی، پلیٹلیٹس نہیں کم ہوئے تھے کہ میں نے لندن جانا ہے، لیکن وہ ڈٹ کے مافیا کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس نے اپنی گورنمنٹ گنوانا
تو گوارا کر دی. اس نے کہا میری گورنمنٹ جاتی ہے جائے, میری جان جاتی ہے جائے, لیکن میں اپنے ملک کی سلامتی کے اوپر سمجھوتا نہیں کروں گا. اس کا قصور نہیں تھا کوئی بھی. اگر اس نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ یہ فلاں سائفر آیا, فلاں چیز آئی ہے, تو کیا اس نے کوئی غلطی کی؟ اس نے یہی بتایا کہ فلاں ملک آپ لوگوں کے بارے میں یہ سوچتا ہے, فلاں ملک آپ کے منتخب کردہ وزیر اعظم کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہے. کیا اس نے کوئی گناہ کر دیا؟ کوئی گناہ نہیں کیا تھا. تو لہٰذا میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ کے حلقے میں کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے, کس کینڈیڈیٹ کا کون سا انتخابی نشان ہے, آپ سب نے یہ وزٹ کرنا ہے. عمران خان کا فیس بک پیج ہے, اس کے اوپر جو اوریجنل ہے اس کی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے اوپر بلو ٹک ہوگا اور ساتھ میں 14 ملین سے اوپر اس پیج کے فالوورز ہیں. اس پیج کے اوپر آپ جاؤ گے تو وہاں سے آپ کو پوری ڈیٹا, پورے تفصیل مل جائے گی کہ کون سا امیدوار ہمارے حلقے کا ہے, اس کا کیا انتخابی نشان ہے. نہیں تو بہت سارے آزاد لوگ آپ کے پاس آئیں گے, کہیں گے کہ ہم بھی ان کے کینڈیڈیٹ ہیں, ہم بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو وہ سارے لوگ یہی کہیں گے کہ ہم فلاں پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. وہ سارے یہی پی ٹی آئی کا استعمال نام کر کے ووٹ آپ سے حاصل کرنا چاہیں گے. لیکن نہیں, جو پڑھے لکھے دوست احباب ہیں, جو جتنے بھی دوست پڑھے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس پیج کو وزٹ کریں. وزٹ کرنے کے بعد اپنے آس پاس کے دوستوں کو, بزرگوں کو, خاص کر گاؤں میں, ان کو سمجھانا ہے, ان کو دکھانا ہے کہ یہ انتخابی نشان ہے اور یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. تمام دوستوں سے التماس کی جاتی ہے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, کمپین کریں. اب بے شک کمپین نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو آپ گائیڈ کریں, کیونکہ کمپین دیکھیں کہ ابھی پنجاب بھر میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے. لاڈلا جو مرضی کرتا پھرے, لیکن جو حق سچ کی بات کرنے والا ہے اس کا ایک بندہ بھی باہر نہیں نکل سکتا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لہٰذا تمام دوستوں کو میری دلی دعا ہے کہ میرے دوست, اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.